نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ تم لوگوں سے دبی زبان بات نہ کیا کرو، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ حافظ وقاری محمد نور الدین سلیم الفاروقی صاحب جو آج تراویح کی نماز میں سنائے گئے سورہ سجدہ سے لے کے سورہ یاسین تک کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو سنیے اور اپنے دوست احباب تک پہنچائیے کہ آپ کے اور میرے رب نے اس میں کیا پیغام بھیجے ہیں۔ اس پیغام کو سمجھیے، یہ پیغام ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہے کہ میرے رب نے اس کلام میں جو پیغام بھیجے ہیں وہ پیغام کیا ہے۔ اس کو سمجھنا، عمل کرنا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ ہر ایک کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، لہٰذا آپ اپنے دوست احباب تک بھی اس پیغام کو پہنچا دیجیے۔ آپ تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری تھی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام بھائیوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ بیان سماعت فرمائے۔ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم، اللہ نے دو پیشن گوئیاں کی ہیں۔ نمبر 1، رومی جو آج مغلوب ہو گئے ہیں چند سال کے اندر پھر سے غالب ہو جائیں گے۔ نمبر 2، گو کہ آج مسلمان بہت کمزور ہیں لیکن عنقریب وہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ یہ وعدے اللہ نے کیے ہیں اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا زمین پر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کے لوگوں میں وہ لوگ گزرے ہیں جو ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حیران رہ جائیں گے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، لیکن ایمان والے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، تیسرے پہر بھی تسبیح کرو اور ظہر کے وقت بھی۔ آسمان و زمین میں اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم بشر ہو کہ زمین پہ پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ آسمان و زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے اختلاف، تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، بجلی کی چمک، آسمان سے پانی کا برسنا، پھر زمین کا مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین میں اسی کے حکم سے قائم ہیں اور وہ ایک ہی آواز تمہیں دے گا، بس اچانک تم زمین سے نکل آؤ گے۔ اللہ کے ساتھ شریکوں کو تجویز کرنے والوں، ذرا سوچو، کیا تمہارے غلام ایسے بھی ہیں جو مال و دولت میں تمہارے برابر کے شریک ہوں؟ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی سمت جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور راحتوں میں اس سے شرک۔ اچھا، مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے، مسکین و مسافر کو اس کا حق، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور
جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے ارادے سے دیتے ہو، اللہ کی اس کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی سے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ ان کو مزہ چکائے ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پس اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین قیم کی سمت، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ دیکھو مردہ پڑی ہوئی زمین کس طرح جی اٹھی، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بس قیامت وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہرگز تمہیں ہلکا نہ پائیں گے۔ سورہ لقمان۔ یہ قرآن ہدایت و رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے جو اللہ کی آیات سن کر بڑے گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتے ہیں۔ مژدہ سنا دو انہیں ایک دردناک عذاب کا۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے اور زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، پانی برسایا، زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو اللہ بے نیاز اور محمود ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے تاکید کی کہ انسان اپنے والدین کا حق پہچانے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور والدین کا شکر بجا لا۔ اگر یہی والدین شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی ہرگز نہ مان۔ لقمان نے کہا بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر پوری کائنات میں کہیں بھی پڑی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی اختیار کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ وہ شیطان ان کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیک بھی ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ جو کفر کرتے ہیں ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزہ کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں، ہم پھر ان کو بے بس کر کے عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے، 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں۔
جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی راست روی اختیار کرتا ہے کوئی ناشکری کرتا ہے۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے بدلہ دینے والا ہوگا۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 1 قیامت کی گھڑی کا علم، نمبر 2 بارش کب ہوگی، نمبر 3 ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، نمبر 4 آدمی کل کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نمبر 5 اور کس مقام پر آدمی کی موت آنی ہے۔ سورہ سجدہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ وہی ہے ہر پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی سے چلائی، پھر اس کو نطفے سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اب چکو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ایمان لانے والوں کو ہماری آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور حمد و تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مومن اور فاسق ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن تو جنتی ہے اور فاسق کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ جب بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی ہدایت کے لیے تو انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے، تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اب جو بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ تو قیامت ہی میں ہوگا۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں پر یہ آج چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے فصل اگاتے ہیں۔ ایسے ہی حق کی فصل برگ و بار لائے گی۔ فیصلے کے دن کے لیے جلدی کرنے والے جان لیں کہ اس دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا۔ سورہ الاحزاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو، کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، ہماری وحی کی پیروی کرو۔ بیویوں سے زہار کرنے پر وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور نہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بنتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مومنین اور مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اہل ایمان، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پھترا گئی، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ منافقین جن کے دلوں میں روب تھا وہ بہانے بنا کر رخصتی مانگ رہے تھے۔ وہ اہل ایمان کے لیے جنگ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اور اہل ایمان کا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کے وقت دیدے پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، اور فائدے کے وقت حریص بن کر زبان کو کھینچی کی طرح چلاتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر لاحق ہے کہ دشمن پھر سے حملہ آور ہو جائیں گے تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں، وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔
ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سچے مومنوں کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ اور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اہل ایمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت کے آنے کا منتظر ہے۔ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے گا۔ کافر کوئی فائدہ اٹھائے بغیر دل میں جلن لیے ہوئے پلٹ گئے، اور یہودیوں میں سے جن لوگوں نے تمہارے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا، اس میں سے ایک کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو اللہ تمہارے لیے بڑا اجر مہیا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ تم لوگوں سے دبی زبان بات نہ کیا کرو بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو، سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے اہل بیت سے گندگی دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، مطیع و فرمان مرد، مطیع و فرمان عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والیاں، صدقہ کرنے والے، صدقہ کرنے والیاں، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والیاں، انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ مسلمان اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے زید کی متلقہ سے نکاح کیا تھا۔ محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اہل ایمان، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت و سلامتی بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اب کفار و منافقین سے ہرگز نہ دبو اور ان کی طرف سے اذیت کی کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ مسلمان جب نکاح کریں اور پھر بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیں تو عورتوں پر کوئی عدت لازم نہیں۔ بیویوں کی تعداد اور معاملات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص رعایتیں ہیں، مگر وہ رعایتیں عام مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ عام مومنوں کے لیے تو ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں حدود اللہ ہی نے مقرر کیے ہیں۔ اہل ایمان، نبی کے گھر میں بلا اجازت آیا نہ کرو۔ جب کھانے پر بلایا جائے تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ۔ نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور اللہ کے رسول کو ہرگز تکلیف نہ دو، اور یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں کہ نبی کے بعد اس کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان، تم ہی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت و رسوا کن عذاب ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں انہوں نے ایک صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کرے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اگر مدینے کے منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی گئی ہے۔ اس روز ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں
اور اکابرین کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے۔ ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو جو آسمان و زمین اور پہاڑوں کو کے ساتھ پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ چونکہ اس نے بار امانت اٹھا لیا ہے تو اب اللہ منافقین اور مشرکین کو کہ مرد ہو کہ عورت سزا دے گا، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے گا۔ سورہ سبا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور آخرت بھی اسی کے لیے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے اور زمین میں، نہ ڈرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی۔ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ داؤد کے لیے ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو ہم آہنگ کیا، اور لوہے کو ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا تاکہ وہ اس سے زرہیں بنائیں، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنوں کو اس کا تابع کیا۔ وہ اس کے لیے اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والی بھاری دیگیں بنایا کرتے تھے۔ جب سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ ہوا تو وہ عصا کو ٹیک لگائے ہی ٹھہرا ہوا تھا، اور جنات تعمیری کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اگر جن غائب کے جاننے والے ہوتے تو اس تعمیر کی مشقت میں کیوں مبتلا رہتے؟ سبا کی قوم پر اللہ کی نعمتیں تو رہی مگر وہ منہ موڑے تو اللہ نے ان پر سیلاب بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور افسانہ بن کر رہ گئے۔ اے نبی، مشرکین سے کہو پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس کے۔ لوگوں کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے، وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت ایک ایسے دن مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر کوئی کر سکتا ہے اور نہ ایک گھڑی پہلے اسے لا سکتا ہے۔ قیامت میں کافروں کے دو گروہ ہوں گے، ایک جو دنیا میں دبا کر رکھا گیا تھا اور دوسرا بڑا بننے والا۔ یہ دو گروہ قیامت میں ایک دوسرے پر الزام در الزام لگائیں گے۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، لیکن ان کے گلے میں توق ڈال دی جائے گی۔ اس کے سوا بھی ان کو کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی سزا وہ پائیں گے۔ جب بھی کسی بستی میں خبردار کرنے والا آیا، اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس بھرم میں رہے کہ ان سے کہو اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتولہ عطا کرتا ہے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے خرید کرتی ہو۔ ایمان اور نیک عمل دوہری جزا دلائے گا۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور تم کچھ خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ اللہ ہی تم کو اور دیتا ہے۔ وہ سب رازقوں سے بہتر، وہ سب رزاقوں سے بہتر رزاق ہے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس آ گیا ہے اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر جا نہ سکیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر میں
دور دور کی کौڑیاں لایا کرتے تھے۔ سورہ فاطر، اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اس کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ میٹھے پانی اور کھارے پانی کے ذخیرے یکساں نہیں ہیں، مگر تم دونوں سے تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ کشتی اس پانی پر چلتی ہے، وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پرو لاتا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، اسی کو چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر ایکا کے بھی مالک نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اے نبی، تم انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتا، تاریکیاں اور روشنی یکساں نہیں ہیں، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی نہیں ہے، زندے اور مردے مساوی نہیں ہیں۔ اے نبی، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہیں۔ ہر امت کے لیے ایک متنبع کرنے والا آیا، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا۔ دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ کی اس کتاب کا وارث بنا دیا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی بیچ کی راہ میں ہے اور کوئی نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یہ لوگ نعمتوں بھری جنتوں میں داخل ہوں گے۔ جن لوگوں کو کفر کی پاداش میں دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے ان سے کہا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی بس جس میں سبق لیا جا سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کاش شراکت ہے؟ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہو۔ ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن کوئی چیز بھی اللہ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی جاندار کو جیتا نہ چھوڑتا۔ ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے۔ سورہ یاسین، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو، تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور ان کے آگے اور پیچھے ایک ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اب انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔
تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ جو عمل بھی وہ کرتے ہیں ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں ہم انہیں بھی ثبت کر رہے ہیں۔ ایک بستی کی مثال دی گئی جس میں 2 رسول بھیجے گئے اور تیسرے سے دونوں کی مدد کی گئی۔ بستی والوں کو انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، بستی والوں نے انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ اتنے میں شہر کے دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے قوم سے کہا کہ رسولوں کی بات مانو اور ایک اللہ کو پہچانو، لیکن قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ پھر اس بستی پر ایک دھماکہ ہوا اور پوری بستی بجھ کر رہ گئی۔ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا، کھجور اور انگور پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے نکالے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی نباتات میں، ان کی اپنی جنس میں اور ان چیزوں میں جن کو یہ جانتے نہیں۔ ہم دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورج ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، چاند کی منزلیں مقرر ہے، پھر وہ کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کافر جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ایک دھماکہ ہے جو انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ دنیا کے لیے جھگڑ رہے ہوں گے، نہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر ہی لوٹ سکیں گے۔ سور پھونکتے ہی یہ سب اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی خبروں سے نکل پڑیں گے، کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ آج نیک لوگ جنتوں میں مزے کر رہے ہوں گے، مجرموں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج ہم ان کے منہ پر ٹھپا لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ اللہ نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے انہیں ان کے بس میں کر دیا کہ وہ ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو۔ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ تو ماہر خلاق ہے۔ صدق اللہ۔